الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفیں، عبادتیں اور ریاضتیں اللہ ملک العلام وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو اللہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور داتا ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ رہنے میں وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ تمام قسم کی تعریفیں، عبادتیں، ریاضتیں اس ذات لم یزل کے لیے خاص ہیں، جو ذات بادشاہوں کی بادشاہ، شاہوں کی شہنشاہ، زبردستوں کی زبردست اور احکم الحاکمین ہے۔ عزتیں اور ذلتیں دینے والی ذات ہے، تاج و تخت دے کر چھین لینے والی ذات ہے، پابندے سلاسل انسانوں کو تختوں پہ بٹھانے والی ذات ہے۔ تمام قسم کی تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے خاص ہیں، جو میری اور آپ کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تمام قدرتیں اور امور اسی کے قبضے قدرت کے اندر ہیں، جب اس کا جی چاہے اس کائنات کا پوری مخلوقات جو ہے اس کے حکم کے سامنے ذیل ہو جاتی ہے۔ اس کے من میں آئے جو جی چاہے کرنا چاہے کر گزرتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا اور روکنے والا نہیں ہے۔
اور جب وہ نہ کرنا چاہے پوری کائنات بھی مل جائے، پوری کائنات مل کر وہ امر سر انجام نہیں دے سکتی، وہ کام سر انجام نہیں دے سکتی جس کو اللہ نہ چاہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود اور سلام ہوں اس پاک مقدس اور مطہر ہستی پہ جو ہستی امام کل کائنات، فخر موجودات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین ہے، جو محسن انسانیت ہے، نبی رحمت ہے، امام الہدی والتقی، خاتم النبیین والمرسلین ہے، جس کا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد کسی کا مقام مرتبہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سے اگر کسی کا ہے تو وہ صرف ایک ہی ہے، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس لیے وہ تمام قسم کے درود و سلام کے لائق ہے۔ ایک مومن کی شان یہ ہے، اور مومن اسے کہتے ہیں جسے اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ میرے نبی کا نامی اسم گرامی جب آئے تو میرے پیارے نبی پہ درود پڑھے بغیر اور درود بھیجے بغیر آگے نہ گزرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کو مجھے اور آپ کو من حیث المسلم ایک مومن ہونے کے اعتبار سے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے، اس کا پہلا حصہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو اپنے بلاوے کی طرح نہ جانو اور نہ سمجھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ ہماری دعاؤں کی طرح دعائیں ہیں یا ہماری بددعاؤں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا جو ہے وہ تمہارے بلانے کی طرح نہیں ہے، تم اپنے بلانے کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو نہ سمجھو، بلانے کو نہ سمجھو۔ اس کے اندر بہت سارے مفاہیم ہیں بھائیوں، میرے آپس میں میری اور آپ کی دعائیں بھی ہیں۔ ممکن ہے کہ انسان جب کسی انسان کو دعا دے وہ شرف قبولیت کو نہ پہنچے، اگر کسی کو بد دعا دے ممکن ہے شرف قبولیت کو نہ پہنچے۔ لیکن ہمارے سامنے کتب حدیث میں کچھ ایسے واقعات بھی ہیں کہ اگر ماں کسی کو بد دعا دیتی ہے تو بد دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ جو حدیث کے اندر اکثر آپ سنتے ہیں جریج ولی کا واقعہ، ماں نے بیٹے کو جب وہ نماز کی حالت میں تھا، ماں نے اس کو بلایا تو اس نے توجہ نہ دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دن مسلسل ماں آتی رہی، ایک جگہ پہ ہے کہ 3 دفعہ بلایا، 3 دفعہ بلایا یا 3 دن مسلسل ماں آئی۔ بالآخر جب جریج ولی نے اپنی ماں کی پکار کی طرف توجہ نہ دی تو ماں بد دعا دے کے راتے سفر باندھتی ہوئی کہ جریج اس وقت تک تجھے اللہ موت نہ دے جب تک تو کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ جریج کو وہ دن بھی دیکھنا پڑ گیا، ایک فاحشہ عورت نے ایک ناجائز بچے کو جنم دیا، اور جب ناجائز بچے کو جنم دیا تو لوگوں کے دریافت کرنے پہ اس نے کہا استغفر اللہ علی یعوذ باللہ، یہ اس ولی کی غلطی ہے جو ولی رات دن اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ وہ جو ایک کٹیا کے اندر معبد خانے کے اندر بیٹھ کر کے اللہ کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھا ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، یہ اس کا کیا کرتا ہے سب کچھ، یہ اس کا نتیجہ ہے جو اس نے کیا ہے۔
پھر کیا ہونا تھا چشم فلک نے دیکھا، کتب حدیث کے اندر محدثین نے اس کو ضبط کیا کہ پھر لوگوں نے ان کے ساتھ جو کرنا تھا وہ کیا، مارا پیٹا بھی، اور ان کی عبادت والی جگہ جہاں پہ عبادت کرتے تھے ان کا معبد خانہ وہ بھی گرا دیا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ اللہ سے استغفار کیا ہوگا، اللہ سے مناجات کی ہوگی، اور بعض مفسرین شارحین یہ لکھتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی ماں سے جا کر کے معذرت کی اور اپنی ماں سے جا کر کے معافی مانگی۔ جب ماں کے دل سے اس کے حق میں دعا نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوزائیدہ بچے کو یہ طاقت دی، اس نے بول کے کہا کہ میں فلاں گڈریے اور چرواہے کا ہوں، میں اس کا نہیں ہوں۔ تو پھر لوگوں نے اس کا معبد خانہ میں بنا کے دیا، لوگوں نے خواہش ہے ہم اس کو سونے کو بنا دیتے ہیں، انہوں نے بولا بھائی نہیں، مجھے جیسا تھا وہ صحیح بنا۔ اور میرے آپ کی تاریخ اسلامی کے اندر ایسی دعائیں بھری پڑی ہیں کہ ماں زمین پہ دعا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری پہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ بچپن میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی، تو ماں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، ایک ہی لفظ جگر تھا تو وہ بھی بینائی سے لاچار ہے، بینائی اس کی چلی گئی ہے تو اس کی بینائی عطا فرما دے۔ اس یقین کے ساتھ ماں نے دعا کی تھی کہ جو اللہ بینائی چھیننے والا ہے وہ بینائی عطا بھی کر سکتا ہے۔ اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ لہذا مجھے آپ کو اپنی دعاؤں کو نبی کی دعاؤں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے۔ نبی جس کو دعا دے دے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور میرا نبی جس کو بددعا دے دے اس کی دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت تو برباد ہوئے گی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت پہ عمل کر کے تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو دعائیں دی ہیں کتب حدیث کے اندر، ان دعاؤں کے مستحق بن جاؤ۔ اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے منہ موڑ کے اللہ کے عذاب علیم کے مستحق نہ بنو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعید سنائی ہے اس کے مستحق نہ بناؤ۔ لہذا اور وہ جو تیسری بات میں نے بتائی تھی، ہمارے غلامی کی طرح آپ کا غلام نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو جہنم سے بچا کر کے جنت کی طرف لے جانے والے تھے۔ ابو جہل ہو تو تب، عتبہ شیبہ ہو تو تب، بڑے بڑے کفار اور نہیں سنتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رقیق القلب تھے، آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جائے، اور کل قیامت کے دن یہ بھی ایمان کی حالت میں جنت والے بن جائیں، لیکن ان کے دلوں کے اوپر جو ہے مہریں سبز ہو چکی تھیں، دیدہ دانستہ ڈٹائی کرتے ہوئے، جس طرح کہ میں نے اشارتاً عرض کیا تھا کہ ابو جہل کی بیوی ایک دن پوچھتی ہے، اور یہ تو بتاؤ یہ محمد جو ہے یہ کیا باقی نبی ہے؟ یہ جو دعوت دیتا ہے کیا باقی سچی دعوت ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا ہاں آپ واقعی نبی ہیں، اور جو دعوت دیتے ہیں یہ آپ کی دعوت بالکل سچی ہے۔ یہ جو قرآن سناتا ہے کیا یہ باقی اللہ کی کتاب ہے؟ ابو جہل نے کہا تھا اپنی بیوی کے سامنے، اے میری زوجہ محترمہ، یہ کتاب بھی برحق ہے، یہ نبی بھی برحق ہے، اور کمل میں تسلیم کیوں نہیں کرتا کہ اللہ کا پیغمبر اور نبی ہے؟ اس کو مان کیوں نہیں لیتا، ایمان کیوں نہیں لے آتا؟ وہ یہ کہتا تھا کہ اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھ لوں تو پھر مجھے پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے۔ اس چودراہٹ کے اندر رہتے ہوئے، اس کیفیت کے اندر رہتے ہوئے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ صفوان بن امیہ کو پتا تھا، جب عمیر بن وہب نے آ کر کے پوچھا تھا
یار 3 دن لگاتار میں اور آپ ابو جہل چھپ کے قرآن سنتے رہے، اور پھر جب بیت اللہ سے نکل کر کے چوراہے پہ ہماری ملاقات ہوتی تھی، ہم حبل اور لات منات عزا وغیرہ کی قسمیں دے کر کے رخصت ہوتے تھے کہ کل کو نہیں آئیں گے، اور پھر اگلے دن اس غرض سے آتے تھے آج ابو جہل نہیں آئے گا۔ ابو جہل یہ سمجھتا تھا آج صفوان نہیں آیا، صفوان یہ سمجھتا تھا آج عمیر نہیں آئے، ہم پھر دوسرے دن ملتے ہیں، تیسرے دن ملتے ہیں۔ عمیر پوچھتے ہیں صفوان یہ بتاؤ کیا واقعی نبی ہے؟ کیا واقعی اللہ کا پیغمبر ہے؟ کیا واقعی قرآن اللہ کی کلام ہے یا کسی بندے کی بنائی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا تھا واللہ تاللہ باللہ، اس رب کی قسم جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے وہ سچی کلام ہے، کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ نبی ہے، کسی عام فرستادے کی یہ بات نہیں ہے۔ پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ تو اس وقت صفوان نے کہا تھا اگر آج مان لے نا تو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ناممکن ہے ہمارے پاس۔ ابو جہل نے بھی یہی بات کی تھی، اور عمیر بن وہب نے جب اقرار کیا، اظہار کیا، صفوان تو بھی سن لے، ابو جہل تو بھی سن لے، میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ زندگی جو ہے بسر کرنے کا عزم کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھرنوں میں بیٹھ کر آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر میں نے ایک اللہ کے حکم کے تابع رہ کر، محمد عربی کی تعلیم کے تابع رہ کر کے زندگی گزارنے کا عزم کر لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شارع ابرو پہ اپنا جو ہے تن من دھن قربان کرنے کا جو ہے میں نے عزم کر لیا ہے، اب نہیں چھوڑ سکتا۔ انہی قدموں اور پاؤں پہ یہ کہا تھا ابو جہل نے بھی اور صفوان نے بھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ جھوٹا ہے، استغفر اللہ، وہ جادوگر ہے، اس کا جادو تیرے اوپر چل گیا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے ماننے والوں، میرے نبی کی آپس میں جب تم پکارتے ہو اس پکار کی طرح میرے نبی کی پکار کو نہ جانو اور نہ سمجھو، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں دیتے اور دعائیں کرتے ہو، اس طرح کی دعائیں جو ہیں آپس کی دعاؤں کو میرے نبی کی دعاؤں پہ جسمان نہ کرو۔ میرے نبی جس کو دعا دے دے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اور میرا پاک پیغمبر جس کو بد دعا دیتے اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے والا رویہ ہونا چاہیے، اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین دیا ہے اس دین پر عمل کر کے وہ رویہ جو ہے وہ بنے گا۔ اللہ نے جو دین دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ کے نبی نے ایمانداری کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ وہ وہ پورے کا پورا دین کتاب اللہ کی صورت میں اور اپنی تعلیمات کی صورت میں اصحاب رسول کے سامنے عملی طور پر بھی پیش کیا، قولی طور پر بھی پیش کیا اور تقریری طور پر بھی پیش کیا۔ آج وہ پوری کائنات کے اندر بالکل کتاب و سنت کی روشنی میں محفوظ ہے، اس پہ عمل کر کے میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ کا مستحق اور حقدار بن سکتے ہیں، اور عمل نہ کر کے میں اور آپ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں سنائی ہیں ان وعیدوں کے حقدار بن جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے مدینے میں، یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، مکے کی تبلیغ قرآن کی صورت میں پڑھ کے دیکھو اور مدینے کی تبلیغ، مکے کی تبلیغ میں اور مدینے کی تبلیغ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 13 سال اصحاب رسول نے مارے کھائی دین اسلام پیش کرتے ہوئے، 13 سال اذیتیں برداشت کی دین اسلام کا علم بلند کرتے ہوئے۔ کبھی آپ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو
اور بلال حبشی اور خباب بن ارد کی وہ کیفیت ہو جو کیفیت ان کی جب بنتی تھی، ایمان کی کیفیت عروج پاک پہ پہنچتی تھی، ابو جہل عتبہ شیبہ کا جو تیش آیا کرتا تھا، جہاں پہ میں اور آپ طواف کرتے ہیں وہاں پہ گلیاں ہوتی تھیں، ان گلیوں پہ سگریٹوں پہ ابو جہل عتبہ شیبہ جناب بلال کو گھسیٹا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنا چھوڑ دو، تو بلال ایک ہی جملہ کہتے تھے، اللہ احد اللہ الصمد۔ کہنے والے کہتے کہ کمپرومائز کر جاؤ، بلال کہتے خدا کی قسم جب یہ مجھے اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اس وقت اللہ کا نام لینے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے میں جتنا مزہ اور چسک اور سواد آتا ہے، زندگی میں کبھی ایسا مزہ نہیں دیکھا۔ وہ جو پہلا خاندان اسلام کے نام پہ شہید ہوا تھا، جانتے ہو نا کون تھا؟ اور جانتے ہو نا پورا خاندان، پورا گھر کون سا شہید ہوا تھا؟ اور جنہوں نے جامع شہادت نوش کیا تھا، اس کیفیت پہ جب وہاں پہ بندہ کھڑا ہو اور ان جگہوں پہ جب بندہ گزرتا ہے، یاسر آل یاسر کی کیفیت اگر دل و دماغ کے اندر ہو، خدا کی قسم وقت کیا آتا ہے۔ وہ ابو جہل جہاں پہ آج لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، اس وقت کا بہت بڑا ایک محل تھا، بہت بڑا ایک بلہ تھا۔ اس بلے سے جب ابو جہل نکلتا ہوگا، برچھی اور بھالے لے کر کے نکلتا ہوگا، یاسر آل یاسر پہ کیا بیتتی ہوگی جب وہ زنجیروں کے اندر اس طرح بندھے ہوئے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کی گرمی کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مکے کی تبلیغ اپنی جگہ پہ اور مدینے کی تبلیغ کی جگہ پہ۔ مکے میں ماریں ضرور تھیں، لیکن ان ماروں کے پیچھے ایک مستقل مزاجی تھی اور ایک پکا عزم تھا، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان پہ مر مٹنے کا عزم تھا۔ جب مدینہ رسول میں آپ گئے، ایک طبقہ ایسا بھی میسر آیا کہ جو نمازیں نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، تہجدیں ادا کرتے تھے، جب خیرات اور صدقہ مانگنے کا وقت آتا وہ اپنی حیثیت کے مطابق دیا بھی کرتے تھے۔ تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب ایک صحابی نے، غریب صحابی نے، ایک مفلس صحابی نے، جو دنیاوی طور پہ مفلس تھا، نیکیوں کے اعتبار سے امیر تھا، ایمان کے اعتبار سے بہت زیادہ مالدار اور جو ہے امیر تھا، جب اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ وہ جو عبداللہ ہے نا وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ بن ابی بن سلول آیا نا تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ میں نے سنا ہے۔ تو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ پھر عبداللہ بن ابی کا کیا سٹینڈرڈ تھا یار، چاپلوسی کا کیا انداز ہوا ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں جب یہ کیفیت ہے، چاپلوسوں کو اتنا جو ہے عروج بام ملتا ہے، اتنا سچ کہنے والے کو نہیں ملتا۔ الحق مرن، سچ کڑوا ہے نا، چاپلوسی کرنے والا، خوشامد کرنے والا اور بہت بڑا گریسر جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ سچی بات کرنے والا اور ظاہر اور باطن سے جو ایک ہوتا ہے وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں عبداللہ اور آپ کے بارے میں اس طرح کی کلمات میں کہہ سکتا ہوں؟ مان اللہ استغفر اللہ، اسے بالکل اللہ اکبر کبیرہ۔ یارو نبی کے دربار میں جب اس غریب ساتھی کے سامنے، جس ساتھی نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہنے پر عبداللہ کی شکایت لگائی تھی، اس نے یہ کہا ہوگا یا رسول اللہ یہ بندہ جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، میری ذات اور آپ کے بارے میں کیا پیتی کا شوربہ، آپ کی شان تو بڑی بلند ہے، میں آپ کے بارے میں میری زبان سے ایسے کلمات نہیں نکل سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے گویا ہوئے
ادھر اس غریب اور نادار بندے کے دل سے آہ نکلی، اے مولا آج تیرے نبی نے رخ انور مجھ سے پھیر لیا، اب دنیا میں میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہ رذیل انسان جس نے نبی کے بارے میں یہ کلمات کہے تھے، یہ بھی آپ کے سامنے میرے بارے میں جھوٹا مجھے کہہ کر کے یہ بھی بری ذمہ ہو گیا ہے، اب میرا کیا بنے گا؟ نبی نے رخ انور پھیر لیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اور جب دل کی اتھا گہرائی سے ایک مسکین صحابی کی دعا نکلتی ہے، ابھی زبان پہ نہیں آتی، خدا کی قسم اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جبرائیل یا رب جلیل حکم فرمائیے، فرمایا جلدی جاؤ، میرے نبی کا رخ انور جو ہے اس مخلص ساتھی سے پھر گیا ہے، میرے نبی کو جا کر بتا دو یہ کذاب ہے، یہ آپ کو رسول اللہ تو بولتا ہے لیکن دل سے تسلیم نہیں کرتا، یہ آپ کو محمد رسول اللہ تو بولتا ہے لیکن اس دل و جان سے آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتا، یہ نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا ہے لیکن دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں ایسے بندوں کو کہ میرے نبی پر، میرا نبی جب کسی کو اور مجموعی طور پہ جب مومنوں کو کسی کام کرنے کا حکم دے تو نظر چرا کر کون لوگ کھسک جاتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے۔ اب میں اور آپ، ہمارا سب کا دعویٰ ہے ہم نبی کے امتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی مرتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہو، ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے ہم نبی کے امتی ہیں، باوجود اس کے دعویٰ ہے ہم نبی کے امتی ہیں، ہم سود چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں، حرام خوری چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، ظاہری طور پر چاپلوسی کرتے ہوئے ہم نہیں ڈرتے کہ یہ ہماری چاپلوسی ہمیں کہیں جہنم میں پہنچا دے، ہم جھوٹی خوشامدیں کر کے دنیاوی مطالب اور اپنے مقاصد حصول حاصل کرنے کی غرض سے نہ جانے ہم اپنی ضمیر کو اور انسانیت کو گرا کر کے کہاں پہ اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ہم سب کا دعویٰ ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی اہل حدیث ہو، چاہے کوئی سہروردی ہو، چاہے کوئی کسی بھی خانوادے سے یا کسی بھی جو ہے وہ گروہ سے تعلق رکھتا ہو، ہر بندے کا دعویٰ ہے کہ جنت جو ہے وہ ہم پیچھے سے لے کے آئے تھے، جنت ہماری ہے، اللہ نے ہم سے اگر راضی نہیں نہ ہونا پھر کسی سے بھی نہیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے، حلال جو ہے اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی جا رہی اور حرام جو ہے اس کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ اللہ یہ فرماتا ہے اس وقت کے منافق وہ تھے جو کھسک جاتے تھے، آج اس دور میں اگر میں اور آپ اللہ اس کے رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کے باوجود اللہ کے قرآن نبی کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے تو میرے اور آپ کی کیفیت وہی ہے جو کھسک جایا کرتے تھے، وہ تو کھسک جایا کرتے تھے، ہم بیچ میں بیٹھ کے کہتے ہیں کری چل رہا اس وقت کتنے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اور آپ کو پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تم میں سے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں، آنکھیں چرا کے نکل جاتے ہیں، اسیدے اکھاں چرا کے بھی نہیں نکلتے ہیں، قرآن بھی رات دن پڑھی جانے ہیں، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دم بھی بھری جانے ہیں، دعویٰ کرنے ہیں کہ جنت ساڈی ہے، تو ساڈا دعویٰ بڑا بڑا ہے لیکن دلیل کوئی نہیں۔ دلیل تب بنے گی جب اسے عمل کریں گے، دلیل تب بنے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دم بھر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل بھی بنے اور عمل بھی بنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے کاروبار بھی بنے۔ کہیں خدا نہ خواستہ ایسے نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن مسکینوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے اور ہم اپنے حساب کتاب کے اندر نہ پھنسے رہیں۔ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے مستحق بن گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر اور اس جماعت کے اندر، اس جمعیت کے اندر مل کر کے جنت میں جانے کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔
زندہ رکھی، جب تک میں زندہ رہا ہوں مسکین بنا کے رکھنا، اور جب مجھے موت آئے حالت مسکینی کے اندر آئے، اور جب میں قیامت کے دن تیرے سامنے حشر میں پیش ہوں اور تیرے مسکین بندے جنت میں جا رہے ہوں، اے اللہ میں ان مسکینوں کے اندر جنت کے دروازے کے اندر داخل ہوں۔ یہ وہ لوگ تھے، یہ ظاہری طور پہ کھسکتے بھی نہیں تھے، جب عمل کی بات آتی تھی یہ پھر اس سے باہر بھی نہیں کرتے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا پیغمبر جو تمہیں دے لے لو، جس سے میرا پیغمبر تمہیں باز رکھے اسے رک جاؤ، جہاں پہ میرا نبی کہہ دے یہ کام کرنا ہے کر گزرو، اور جس کام سے میرے نبی نے اعراض کیا ہو اور نہ کرنے کا حکم دیا ہو اس سے انسان اعراض کرے، اس سے پیچھے رہے۔ مبادہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرنے سے باز نہ آئے تو ڈر جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے منہ موڑنے سے بچ جاؤ، عمل کرو جس کا اللہ حکم دے دے، عمل کرو جس عمل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ دے۔ مبادہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آزمائش میں پھنس جاؤ، تمہارے اوپر آزمائش آ جائے، تمہارے اوپر فتنہ آ جائے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب علیم نہ آئے۔ یہ فتنہ جو ہے اس کا تعلق دنیا سے ہے، عذاب علیم جو ہے اس کا تعلق جو ہے یہ قیامت کے دن سے ہے۔ علیم کا ڈکشنری کے اندر مختلف لغات کو دیکھ کر کے علیم کے سزا دینے یا عذاب دینے کا کیا مطلب ہے، علیم کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے جرائد کو پڑھا ہو، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے طاغوت کی ایجنسیوں کے بھیڑ تم چڑھ جاؤ، تمہیں پکڑ لے کہ تم ہماری جاسوسی کر رہے ہو، کسی بندے کو پکڑ لے کہ یہ بندہ ہماری جاسوسی کر رہا ہے، وہ پھر پتر بنا کے ابا بنا کے نہیں رکھتے ہیں، اور پتر بنا کے نہیں رکھتے، باپ بنا کے نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں؟ یہ ناخن کھینچتے ہیں۔ عذاب علیم کی چھوٹی سی جھلک ہے، لاکھوں قبضے کریں تو اس عذاب علیم کی چھوٹی سی جھلک ہے، ناخن کھینچتے ہیں، مانتے ہیں فلانی چیز فلانی چیز فلانی، اب یہ ناخن نکالے جاتے ہیں، اس کے بعد جسم پہ بلیڈ سے ٹانگ لگائے جاتے ہیں، پھر ان میں مرچ اور نمک بھرا جاتا ہے، پھر جب اس کو پیاس لگتی ہے اعلیٰ قسم کی لسی بھی پلائی جاتی ہے، اور جب اس کو پیشاب کی حاجت ہو تو پیشاب والی نالی باندھ کر اس کو پر پہ بھی پیشاب کیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سی جھلک ہے، لاکھوں درجے کیے جائیں تو ایک جھلک بنتی ہے، ایک جھلک انسان سے یہ دنیا کی چھوٹی سی صدا کی برداشت نہیں ہوتی، وہ بڑی جھلک جو قیامت کے دن جہنم کی صورت میں ملے گی، وہ جھلک کیسے انسان برداشت کرے گا؟ اللہ یعوذ باللہ۔ فتنہ جو ہے آج آپ دیکھ لیں، اللہ کے قرآن کو چھوڑا، اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑا، آج سارا مسلمان جو ہے یہ پگڈنڈیوں کے اندر بڑھ چکا ہے۔ یہ پاکستان جس کو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، یہ پاکستان جس کو بناتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہر زبان پہ ورد تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب قرآن سے دور ہوئے، نبی کی تعلیم سے دور ہوئے، آج آپ دیکھ لیں اس وقت جب پاکستان بنا تھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے بزرگوں نے یہ کہا تھا اتھے مسلمان تے ہون کے اسلام نہیں ہوئے۔ آج ہماری مساجد اور ہمارے مراکز جو ہیں، یہ مکاتب فکر جو ہیں مختلف قسم کے، یہ ان کے مورچے بن چکے، اور ہر ایک بندے نے دوسرے پہ بندوق تانی ہوئی ہے، کوئی کسی کو کافر بتا رہا ہے، کوئی کسی کو کافر بتا رہا ہے، کوئی کسی کو جہنم میں ڈال رہا ہے، کوئی کسی کو جنت میں ڈال رہا ہے۔ یہ آزمائش نہیں، فطرہ نہیں تو کیا ہے؟ اور یہ فطرہ نہیں تو کیا ہے؟ فطرہ ہے کہ نہیں؟ اللہ کی نعمت اور رحمت کیا ہے؟ رحمت تو یہ ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ سارے مسلمان ایک مٹھی بن جائے۔ یہ انگلیاں جب علیحدہ علیحدہ ہوں گی تو بھیا دشمن ایک ایک انگلی کو توڑ دے گا،
اور جب یہ ساری انگلیاں مل کر کے ایک مٹھی بن جائیں گی، یہ ایسا حکہ بنے گا طاقتور سے طاقت، مگر پلٹی کمر میں جب پڑیے گا تو کم از کم اس کی جان نہ نکالے تو اس کو بتائے گا صحیح۔ تو کیا یہ ازمائش نہیں ہے؟ کیا ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں؟ کیا یہ ازمائش نہیں ہے کہ ہر بندہ اپنی، وہ پنجابی کے اندر کہ ہر بندے نے اپنی ٹوکری رکھی ہے، وہ کہتا ہے میرے پیر چنگے، تجھا کہتا ہے میرے چنگے، تجھا کہتا ہے میرے چنگے۔ اور خدا کے بندوں کسی کے چنگے نہیں ہیں۔ جس کے پاس اللہ کا قرآن ہے یہ بہتر ہے، جس کے پاس نبی کی تعلیم ہے وہ بہتر ہے۔ اگر میرے بزرگوں کی تعلیم میرے پاس ہے، سننے کے حروف سے لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کا قرآن نہیں ہے، نبی کی تعلیم نہیں ہے، خدا کی قسم کچھ نہیں ہے۔ اگر میرے پاس دنیا کی بتا کوئی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن فجر کی نماز پڑھی، صحابہ کی طرح منہ پھیرا، آپ نے فرمایا میری امت کا سب سے امیر اور مالدار بندہ تھا۔ وہاں پہ جناب عثمان بھی تھے، ابوبکر بھی تھے، جناب عمر بھی تھے، جناب علی بھی تھے، شیر خدا سارے بیٹھے۔ فرمایا اللہ علیہ رسول، وہ کچھ نے بتایا اللہ کے رسول آپ کی امت کا مالدار بندہ وہ ہے جس کے پاس متاع اور مال بہت زیادہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا سب سے زیادہ مالدار شخص وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے اور اس کو وہ عمل بھی کرتا ہو، جس کے پاس ایمان کی دولت ہو، جس کے پاس دین کی دولت ہو، جس کے پاس دین کی دولت کے ساتھ ساتھ دنیا کی دولت بھی ہے، اور وہ دنیا جو ہے وہ اللہ کی منشا اور نبی کی تعلیم کے مطابق خرچ ہوتی ہے، نور علی نور ہے، جس طرح کہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی مثالیں، ان کے چرچے تاریخ کی کتابوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اگر میں اور آپ اپنے آپ کو فتنے سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل اللہ نے بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن کی طرف پلٹ آؤ، رجوع اللہ کر لو، ابھی بھی پلٹ کے آ جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت مایوس نہ ہو۔ ابھی مرنے کا وقت اور فرشتہ اسرائیل نہیں آیا تمہارے پاس، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی توبہ کر لو، ابھی بھی توبہ کر لو، میری توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور نبی کی تعلیم کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس ملک کے خداداد کے اندر یہ جو ہم پگ ڈنڈیوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے زعماء کو، ہمارے قائدین کو، مذہبی لیڈروں کو اللہ کی رضا کے لیے اپنی اناؤں کے بتوں کو پاش پاش کرتے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن اور نبی کی تعلیم پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔